بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل نے ایک ایسا اے سی ایجاد کیا ہے جو بغیر بجلی کے چلے گا۔ یہ اے سی نائٹروجن گیس سے چلے گا۔ اس کے تمام حفاظتی ٹیسٹ کر لیے گئے ہیں اور یہ 100% انسانی صحت کے مطابق تیار کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور یہ 2023 تک مارکیٹ میں دستیاب ہوگا۔ دوسری طرف چین ویسے تو بہت سی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے، مگر اس میں ایک منفرد چیز جس پر وہ کام کر رہا ہے وہ ہے مصنوعی سورج، جس کے بنانے کا مقصد بنیادی طور پر انرجی کا حصول ہے۔ یعنی اس سورج سے حاصل ہونے والی انرجی کو اس طرح بروئے کار لایا جائے گا کہ چین کی الیکٹریسٹی کی تمام ضروریات اس سے پوری ہو سکیں گی۔ یوں تو بہت سے ممالک اپنی عوام کی بہتری کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، مگر مجھے یہاں پاکستان کے ایک ٹیچر کا دلچسپ واقعہ بیان کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں سڑک پہ جا رہا تھا، کلفی کھانے کو دل چاہا۔ ایک کلفی والے کی ریڑھی پہ گیا، اس سے کلفی لی اور پوچھا کتنے کی ہے۔ کلفی والے نے ادب سے کہا، سر آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ ہی کی کلاس میں پڑھتا تھا، آج آپ کی ہی دعاؤں سے تو اس مقام تک پہنچا ہوں۔ یہ ہے ہمارا تعلیمی نظام اور ہماری ترقی۔ بڑے بڑے سکول، بڑی بڑی فیسیں، بچے جب انگلش لہجے میں بات کریں تو والدین کو بہت خوشی ہوتی ہے، مگر ان میں وہ شاہکار مجھے نظر نہیں آئے جو ہمارے معاشرے میں پھیلی مشکلات کا کوئی حل ہمیں بتا سکیں۔ تقریریں، نصیحتیں بے شمار، مگر عملاً ہماری اکثریت بیکار۔ جہاں درسگاہیں پیسے کمانے کی جگہ بن جائیں، جہاں ڈاکٹرز چاہے کہ ہر شخص بیمار ہو، پولیس والا چاہے کہ ہر شخص جھگڑالو ہو، سیاسی لیڈر چاہے کہ ہر شخص بھولا بھالا اور معصوم ہو، جہاں وکیل گاہکوں کا انتظار کریں، جہاں ملاوٹ ہر کوئی سر عام کرے، وہاں جس قسم کی ترقی ہونی چاہیے ویسے ہی ترقی ہم کر رہے ہیں۔ جہاں راتیں موبائلز کے ساتھ اور دن نیند کے ساتھ گزارے جائیں، وہاں ایسے ہی بے سکونیاں راج کرتی ہیں، جیسا کہ میرے ملک کے اکثر لوگوں کا حال ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ برکت والے تمام وظیفے مسلمانوں کے پاس ہیں، مگر ترقی اور خوشحالی غیر مسلموں کے پاس ہے، کیونکہ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں، ہم محنت کرنا نہیں چاہتے۔ ہمیں عزت، دولت، شہرت تو چاہیے، مگر جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے وہ نقطہ ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے سوائے بے چینیوں اور بے سکونی کے کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ اور رہی بات ترقی کی، تو جب تک ہم اللہ کے راستے پر رہے ہم نے دنیا پر راج کیا۔ کبھی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیے گا، ہم تعداد اور ہتھیاروں میں عددی کمی کا شکار تو رہے، مگر دونوں فوجوں کے پاس ٹیکنالوجی کا کوئی فرق آپ نہیں نکال سکتے۔ یعنی جیسے ہتھیار دشمنوں کے پاس ہوتے ویسے ہی مسلمانوں کے پاس ہوتے، اور بالآخر جیت مسلمانوں کی ہوتی تھی۔ مگر آج جہازوں سے لے کر دوائی تک ہم غیروں کے محتاج، پھر بھی دعوے ایسے بڑے بڑے کہ بڑے بڑے شرما جائیں۔ مجھے یہاں امریکن تاریخ کی استاد کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک سفر میں مجھے ایک پاکستانی کے ساتھ جہاز میں سفر کا اتفاق ہوا۔ میں نے اسے دوران گفتگو پوچھا، قائد اعظم سے محبت کرتے ہو؟ بولا، دل و جان سے۔ میں نے کہا، ان کی کچھ خوبیاں بیان کرو۔ تو اس نے کہا، قائد اعظم نے پوری زندگی وقت کی پابندی کی، پوری زندگی قانون نہیں توڑا، پوری زندگی نہ رشوت دی نہ لی، پوری زندگی وعدے کی پابندی کی، پروٹوکول نہیں لیا، سرکاری رقم نہیں کھائی، ٹیکس نہیں بچایا، آمدن نہیں چھپائی، کسی سے بدتمیزی نہیں کی۔ تو میں نے کہا، ویل ڈن، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں
کہ آپ میں اپنے قائد اعظم کی کون کون سی خوبیاں اور اوصاف موجود ہیں۔ پھر میں بولی، چلیں آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کی قوم نے اپنے قائد اعظم کی کون کون سی خوبیوں کو اپنی ذات کا حصہ بنایا۔ کہتی ہیں کہ وہ شرمندہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا، میں تاریخ کی طالب علم ہوں، میں اسلام سے بہت انسپائر ہوں، مگر آپ مسلمان منافقت کا شکار ہیں۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلفاء کو آئیڈیل کہتے ہیں، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو آپ ان کی کوئی خوبی اڈاپٹ نہیں کر پاتے۔ اگر آپ اپنے آئیڈیلز کو دل سے اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی عادتوں کی پیروی کرنی چاہیے، وگرنہ آپ منافق ہیں۔ اور میں نے زندگی میں کبھی کسی منافق کو مطمئن اور اچھی زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دوستو، مجھے اب مزید بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کیا ہیں۔ Allah, dinimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi qalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu, la ilaha illallah. بس دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یا اللہ، میرے لکھنے یا بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔